مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک وقت میں اور ایسے مبارک مہینے میں کہ جب جنت کے دروازے کھل چکے، جہنم کے در بند ہو چکے، اور ایک ایسے مقدس مہینے میں کہ جس کی ہر رات میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اسی رمضان المبارک کی ایسی مقدس اور معطر ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو نوازنے اور بندوں کو عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا پر نزول فرما چکے، پیغام ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم عبادت، ایک روحانی خلوت کے بارے میں جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف دلوں کی پاکیزگی، دلوں کے نفس کی تربیت اور اللہ رب العزت والجلال کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل کرتا ہے، اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ آج کے اس سیگمنٹ میں، آج کی ٹرانسمیشن میں ہم اعتکاف کے حوالے سے جانیں گے، اس کے مسائل کے حوالے سے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور کیسے یہ عبادت خلوت انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اسٹوڈیوز میں بڑے پیارے مہمانان گرامی موجود ہیں، ان کا تعارف کروانے سے پہلے UAN نمبر ہمارا لکھ لیجئے 042111700000، جس پر کالز کر کے آپ اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں، اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200۔ ناظرین، آج ہمارے معزز مہمان پیغام ٹی وی کے کہنہ مشق ریسرچ اسکالر، معروف معبر فضیلت الشیخ مولانا محمد ہاشم یزمانی حفظہ اللہ ورعاہ، فاضل مدینہ یونیورسٹی، وہ بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یزمانی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خلافیت سے؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید۔ اس کے ساتھ ساتھ فہم دین کی خوشبو بکھیرنے والے بڑے پیارے ممتاز عالم دین فضیلت الشیخ حضرت مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ خیر و عافیت سے؟ الحمدللہ۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک متحرک نوجوان، ایک خطیب محترم جناب حافظ عبدالغفار مکی، وائس پریزیڈنٹ AYF پنجاب، وہ بھی موجود ہیں۔ مکی صاحب السلام علیکم۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، پیغام کو وقت عنایت کیا آپ نے۔ محترم ہاشم یزمانی صاحب، بالترتیب میں آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ فرمائیے گا اعتکاف سے کیا مراد ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف بجائے اس کے کہ ہم لغوی معنی کے اندر پڑھیں، اعتکاف کا مطلب انسان کا کسی نیک کام کے لیے متوجہ ہونا اور پھر اس نیک کام کے اندر اپنے آپ کو ایک طرح سے قید رکھ لینا، کہ انسان نیکی کی طرف متوجہ ہوا۔ اب رمضان المبارک، جیسا کہ آپ نے آغاز میں فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک ہے، تو آخری عشرہ چونکہ ویسے پورے کا پورا رمضان کا جو مہینہ ہے وہ عبادات کا مہینہ ہے اور عبادات کی طرف اقبال اور متوجہ ہونے کا مہینہ ہے، اور اس میں جو آخری عشرہ ہے وہ زیادہ تر عبادات کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر یہ ایک عبادت ایسی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی صورت میں ادا فرمائی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اعتکاف مسجد کے اندر اپنے آپ کو آخری عشرے کے اندر، یا پھر آخری عشرہ نہ بھی ہو، کسی ایک دن کے لیے، ایک دن ایک رات کے لیے یا مخصوص وقت کے لیے مسجد کے اندر اپنے آپ کو محبوس رکھنا اور روکے رکھنا، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ تو اگر اعتکاف کو چند لفظوں کے اندر کہیں تو اس کا مطلب ہے قطع العلائق عن کل الخلائق للاتصال بالخالق، کہ آدمی اپنے تمام تعلقات کو توڑ ڈالے، مخلوقات سے تعلق کو توڑ ڈالے، لیکن یہ تعلق کس لیے توڑے؟
للاتصال بالخالق، اپنے خالق سے اتصال اور ملاقات کے لیے، وہاں تعلق جوڑنے کے لیے، دنیا کے تعلقات کو توڑ کر مسجد کے اندر ٹھہرنا عبادت کے لیے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اس کی جو حیثیت ہے وہ آپ نے خود ہی فرما دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے۔ ویسے تو کبھی رمضان کے پہلے عشرے کا بھی کیا ہے، رمضان کے درمیانی عشرے کا بھی کیا ہے، لیکن جو آخر میں چیز جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام کیا ہے وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو اس کی مشروعیت یہی ہے کہ انسان روحانیت، ویسے تو رمضان المبارک کے اندر روحانی ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کے اندر مزید نور علی نور کرنے کے لیے کہ انسان کا دل پہلے ہی موم ہے، تو خلوت میں جا کر اللہ تعالیٰ کو منا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کا مزید مقرب بندہ بننے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، یہی اعتکاف۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کو پیغام ٹی وی پر دیکھ کے لوگ اپنے خواب پوچھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصغر علی صاحب سمندری سے۔ وعلیکم السلام سر۔ جی محترم، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر جی خواب دی تعبیر جزمانی صاحب نے پوچھنی ہے۔ جی جی پوچھیے گا، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام السلام۔ جی جی فرمائیں۔ السلام علیکم سر جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جی مینوں خواب آندے تے 5-6-7 واری ہے جی، یہ بڑا پیشاب کردے ہیں۔ کوئی مسئلہ تو نہیں، بیماری وغیرہ تو نہیں تانوں؟ نہیں بیماری وغیرہ نہیں، ویسے جی درزیاں دا کام کردے تے پٹھے جی جداں کمزور نہیں ہوندے وہ بھی ویسے ٹھیک ہو گیا۔ تے دوسرا سر جی جڑا اپنا بندہ بہت ہوندا رمضان مبارک دے وچ تے او سیدھا جنت چ جاندا جی کہ حساب کتاب ہوندا ہے؟ جی دوسرا سوال تو تانوں انشاءاللہ مفتی صاحب دسن گے۔ تے جڑا خواب ہے نا ٹھیک ہے، جی شکریہ کال کے لیے۔ جی عثمانی صاحب، یہ جو خواب دیکھا، چونکہ پنجابی میں خواب پوچھا ہے، میں نے کہا ان کو جواب دوں، لیکن سب احباب سن لیں کہ انہوں نے کہا کہ بڑا پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنے آپ کو۔ یہ جو بڑا پیشاب ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ تھوڑا سا نا بیمار شمار یا اس طرح کا معاملہ بھی رہتا ہے۔ تو انسان چھوٹا پیشاب کرے یا بڑا پیشاب کرے خواب کے اندر، تو وہ جو پریشانی کا معاملہ ہے یہ اس کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ اور یہ درزیوں کا کام کرتے ہیں، آپ کے بھائی کاروبار کے چلنے کی طرف اشارہ ہے، اور آپ کو انشاءاللہ کہیں سے دولت اور رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پریشان نہ ہوں، بلکہ یہ پریشانی کے خاتمے، کسی غم اور کسی بیماری کے خاتمے اور کسی رزق کی آمد کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دوسری ان کا جو مسئلہ ہے اس کی وضاحت آپ فرما دیں۔ جی، یہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک معنوی اس کی شوق دلانے کے لیے معنویت اس میں پیدا کی گئی ہے کہ لوگ اس طرف متوجہ ہوں کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، ہمیں وہ کام کرنے ہیں، اور جہنم کے بند ہیں، ہمیں اسے رکنا ہے، اس طرف جانا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ سمجھدار وہی ہوتا ہے نا جو بند دروازوں کی طرف نہیں جاتا، بچتا ہے ان سے کہ ادھر جانے کا کیا فائدہ۔ تو ادھر جانا ہے جہاں دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور بعض حدیث میں رحمت کے دروازے کھولنے کا تذکرہ ہے، اور وہ رحمت ہمیں اترتی نظر آتی ہے، کیونکہ جنت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حاصل ہونی ہے۔ تو جو رحمت میں آ جائے وہ سمجھے کامیابی کا سفر وہ طے کر رہا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو فوت ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے اس رمضان المبارک میں غیر مسلم بھی فوت ہوتے ہیں جن کا آخرت پہ کوئی اعتقاد نہیں، اللہ پہ نہیں، وہ بھی فوت ہوتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے وہ سارے اب جنت میں ہی جائیں گے، نہیں، وہ اپنا ایک علیحدہ نظام ہے اور سسٹم ہے۔ بس ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کو ایسا بنا دے ہمارے لیے کہ ہماری گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے۔ یہ بس زور اس پہ ہونا چاہیے۔ آمین۔ محترم عبدالغفار مکی صاحب، فرمائیے گا کہ اعتکاف کس طرح محاسبہ نفس کا موقع ہمیں فراہم کرتا ہے؟ اس میں دیکھیں الوی صاحب، جو اعتکاف ہے اس کا سب سے پہلے جو بنیادی مقصد شیخ یزمانی صاحب نے بیان کیا
بالکل کہ اس میں دیکھیں کہ اعتکاف جو ہے وہ دنیا کی محبت سے بے نیاز ہونے کا نام ہے. آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا میں سب سے عزیز آپ کے والدین ہیں, بے شک, آپ ان کو گھر میں چھوڑ آتے ہیں, اپنے اقربا کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں, آپ مسجد میں آ جاتے ہیں. آپ دنیا کی محبت سے بے نیاز ہو کے جب مسجد میں آتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کو بڑا موقع ملتا ہے, تنہائی ملتی ہے, اکیلے پن میں آپ اللہ کو منانے کا آپ کو موقع مل جاتا ہے. اور ایسے میں اگر آپ اپنا محاسبہ کر لیں, اور بعض ایسے لوگ ہیں جو اس وقت کو بھی غنیمت نہیں سمجھتے اور اپنا محاسبہ نہیں کرتے, ان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے فرمایا کہ اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کر لیا جائے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. بالکل ایسا ہے کہ رمضان المبارک کا اللہ رب العالمین نے ایک ببرکت مہینہ دیا, پھر آخری عشرہ دے دیا, پھر ہمیں اعتکاف کی نعمت سے نواز دیا. اگر ہم اعتکاف کر لیں اور اعتکاف کا یہ وقت ہمیں اگر میسر آ جائے, اس میں ہم اپنا محاسبہ بڑے اچھے انداز سے کر سکتے ہیں, تنہائی میں اللہ سے مدد مانگ کے کر سکتے ہیں, نوافل کی صورت میں اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں, اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کر سکتے ہیں, اپنے جو گزشتہ ہمارے معاملات ہیں ان کو اللہ کے سامنے شرمندگی کے ساتھ, ندامت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم نے وہ کر لیے, اب ہم آئندہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں. اور یہ محاسبے کا بڑا ایک بہترین بہت خوبصورت بات کی. محترم مفتی صاحب فرمائیے گا کہ اعتکاف کا مقصد صرف عبادت ہے یا اس دوران انسان کی اخلاقی تربیت اور اخلاقی اصلاح بھی اہمیت رکھتی ہے؟ جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث مبارکہ میں ایمان اور اخلاق اس کا مشترکہ طور پہ ذکر کیا گیا ہے. مثلا ایک حدیث دیکھیے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر, وہ مہمان کی تکریم کرے. اب مہمان کی تکریم یہ اخلاقیات میں سے ہے, لیکن اس سے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا. تو ہمارا جو ایمان ہے نا, دراصل ہمارے اخلاق کو بہتر کرتا ہے, ہمارے کردار میں بہتری لاتا ہے, اور یہ اخلاق اور کردار مل کے ایمان کی آبیاری کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ دونوں کا بڑا گہرا ایک تعلق ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن ہو اور اس کے اخلاق اور کردار اچھے نہ ہوں, ایک مومن ہو اور اس کا لوگوں سے رویہ اچھا نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو عموماً لوگوں کو بھی یہ اشکال ہوتا ہے جی, جو نیک بن جاتا ہے وہ معاشرے سے یا اس کے رویے میں بڑی ایک کرخ سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, سختی آ جاتی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اعتکاف میں آپ نے دن گزارے اور جس طرح آپ کرتے تھے, تو اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان غور و فکر کرے, تدبر کرے اور اپنے معاملات کو دیکھے, اپنا جائزہ لے. تو یہ سب چیزیں انسان کو درس دیتی ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کرے. اور سب سے جو بہترین ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا. تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے تو اس کا یقیناً لوگوں سے بھی رویہ اچھا ہوتا ہے. بالکل. کیونکہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ جو میزان روز قیامت بھاری ہوگا نا, ترمذی کی روایت ہے, تو اس میں وہ کیا ہے, حسن اخلاق. تو اس وجہ سے ہمیں قطعاً اس سے دور نہیں ہونا چاہیے. یعنی دیکھیے, بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی برداشت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کسی کو سردی لگ رہی ہے تو پنکھا چلانا ہے, پنکھا نہیں چلانا, کسی کو گرمی لگ رہی ہو کہتے ہیں اے سی چلانا ہے, ایسے معاملات پیش ہوتے ہیں. پھر اسی طرح جو نہانا وغیرہ پڑا ہے تو اس میں پھر جو مختلف باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح اچھا کسی کے سونے کا ٹائم ہے تو وہ کہ میں نے لائٹ چلانی ہے. اب یہ کیا ہے, یہ تربیت کے وہ انداز ہیں, سب کو ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے دوسروں کو ترجیح دینی ہے, اپنے لیے کوئی دیگر انتظام کر لیں, کہیں کہ دوسروں کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ سمجھے ایک شہر, ایک محلہ چھوٹا سا وہ بن جاتا ہے مساجد کے اندر. اب ادھر اوپر خواتین ہیں یا کسی اور جگہ پہ خواتین بیٹھی ہیں مسجد کے کسی حصے میں, تو یہ سارے تربیت کے پہلو, اور اسے ہمیں ضرور زیر نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم کچھ حاصل کر کے اٹھیں, اللہ سے تعلق بھی اچھا ہو, اور بندے بھی وہ بعض اوقات ہوتا ہے اعتکاف کے ساتھی ساری زندگی بڑے یاد رہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ فلاں جگہ پہ اعتکاف بیٹھے تھے. بالکل ٹھیک. یزمانی صاحب, جس طرح بھی مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ عبادت صرف اعتکاف کا مقصد نہیں بلکہ اس سے اخلاقی تربیت بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, تو اعتکاف کرنے والے افراد جو ہیں اس دوران کیا ایسے اعمال کر سکتے ہیں کہ ان کو خاص اللہ تعالیٰ کی قربت میسر آ جائے؟
رمضان المبارک ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے اور پھر مسجد ہے، تو اب مسجد میں آدمی کیا کرتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں، کیا فرمایا ہے کہ ان کو 4 انعامات ملتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے اور فرشتے ان کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں، اور پھر ان کو اطمینان اور سکون بھی ملتا ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو ملائے اعلیٰ، جو فرشتے مقربین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بالکل پاس رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں نام لے لے کر کہتا ہے کہ یہ بندہ مسجد کے فلاں کونے پر فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب یہ یعنی قرآن پاک کی تلاوت، پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، اور ویسے بھی مسجد میں بیٹھ کر یزمانی صاحب کالر ہیں ایک آن لائن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سعید اقبال صاحب خانیوال سے، جی فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو پیغام اسٹوڈیو اور پیغام کے تمام ذمہ داران کا شکریہ کہ وہ بہترین پروگرام ہمیں مہیا فرما رہے ہیں۔ سر آپ کا شکریہ، آپ دیکھتے ہیں پیغام کو، آپ کا شکریہ۔ جی سر، میرا ایک خواب ہے جی جی فرمائیے۔ پوچھنے کی۔ جی جی میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں اور وہاں مجھے رہائش جو ملتی ہے نا، تو اس رہائش میں مجھے لحاف اور رضائی جو ملتی ہے، اس چارپائی پہ میں بیٹھتا ہوں تو کچھ وہاں پہ دیمک کی یعنی کیڑے، حشرات الارض وغیرہ ہوتے ہیں، تو انہیں میں دیکھتا ہوں، وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتے، اذیت نہیں دیتے، جیسے جیسے میں رضائی کو کھولتا ہوں ویسے ویسے وہ پیچھے ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں نے تعبیر پوچھی۔ جی ٹھیک ہے سعید اقبال صاحب، بہت شکریہ۔ جی یزمانی صاحب۔ لحاف یعنی بیڈ روم پہ یا بیڈ پہ انہوں نے وہ دیمک یا اس طرح کی چیز دیکھی ہے۔ اب بظاہر تو یہ پریشانی والی بات ہی ہے کہ دیمک جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے یا اس طرح کی چیزیں، لیکن یہاں پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ دیمک لکڑی کو تو کھاتی ہے، مٹی میں بھی لگی ہوئی دیکھی تھی، لیکن کبھی اس طرح کپڑے کو یا اس طرح وہ وہاں ٹڈی تو کھاتی ہے لیکن یہ چیز نہیں کھاتی۔ تو پھر یہاں پر دیمک کا کلر سفید ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے گا، اور ان کی جو بیڈ لحاف، گویا کہ یہ خانگی معاملات ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، تو وہاں پر انشاءاللہ خیر و برکت ان کو عطا ہوگی۔ پریشان نہ ہوں، کیونکہ دیمک جو ہے وہ لکڑی کو کھاتی ہے، یہ کپڑوں کو نہیں کھاتی، اس لیے پریشان نہ ہوں۔ بہت بہتر۔ کالر ہیں جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد سرفراز صاحب سادوکی سے۔ جی سرفراز صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہے۔ جی جی پوچھئے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سرفراز صاحب پوچھئے گا۔ میں نے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرنا، میرے پاس نا 10 جانور ہیں اور گائے بھینس ہیں اور 3 لاکھ روپے ہے، میرے پاس زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے سرفراز صاحب، محترم مفتی صاحب جواب دیجیے گا۔ جی، جو گائیں بھینسیں ہیں اگر تو ان کا دودھ یہ فروخت کرتے ہیں اور وہ اتنا بن جاتا ہے کہ ظاہر ہے اسے جو آمدن ہوتی ہے ان کی وہ سرمایہ میں شامل ہو جاتی ہے ہر مہینے، تو وہ اور پلس یہ جو رقم ہے ان کے پاس 3 لاکھ، یعنی اس سرمایہ کو جو ماہانہ بیسس پہ حاصل ہوتا ہے اور بچ جاتا ہے، اس میں استعمال نہیں ہوتا، اس کو اور اس سرمایہ کو جمع کر کے سال کے آخر میں یہ 2.5% اس میں سے زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ زکوٰۃ کا نصاب چاندی پہ قیاس کیا جاتا ہے اور وہ 1,80,000 تقریباً بنتا ہے۔ اس پہ سال بھی گزرے اس منافع پہ جو گائے بھینس کے دودھ سے انہیں حاصل ہو، اور پلس یہ اس کو جب سال ہو جائے گا تو یہ اس پہ 2.5% دیں گے زکوٰۃ۔ میں یہاں تھوڑی سی وضاحت دوں۔ جی جی بالکل۔ شیخ صاحب، اس میں یہ ہے کہ اگر وہ بھینسیں 10 یا 12 ہیں، وہ اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ اچھا ریٹ ملتا ہے، یعنی دودھ بھی پیا، لیکن اصل وہ فروخت کے لیے ہیں، ویسے وپاریوں کے پاس ہوتی ہیں نا، یعنی بیل بھی بیچ دیے، جب بھی اچھا مول لگتا ہے، ریٹ لگتا ہے، یہ اگر یعنی خرید و فروخت کے لیے۔ جی اگر خرید و فروخت کے لیے رکھی ہوں پھر تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جیسے عید کے موقع پہ لوگ رکھتے ہیں پھر بیچ دیتے ہیں، لیکن اگر دودھ کا کاروبار کرتے ہیں تو پھر یہ صورت ہے، اگر نہیں تو پھر ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ صرف پیسوں پہ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ مکی صاحب ماشاءاللہ نوجوان ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں نوجوانوں والے سوال بھی کر لیں۔ اعتکاف نوجوانوں کے اخلاقی اور معاشرتی رویوں پر کس انداز سے اثر انداز ہوتا ہے، کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ اعتکاف میں دیکھیں کہ نوجوانوں کو ہمیں تو سب سے پہلے جو آپ نے بات کی
اخلاق کی بات کی ہے کہ نوجوانوں کو ہمیں سب سے پہلے ترغیب دلانی چاہیے کہ آپ اعتکاف کی طرف آئیں. جب وہ مسجد میں آئیں گے تو ان کا دل لگے گا, تو پھر ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں. اور مسجد میں جب وہ اعتکاف کرتے ہیں تو بہت سے ایسے وہاں پہ رویے دیکھتے ہیں, وہاں پہ ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں. چونکہ نوجوانوں میں عدم برداشت سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں معاشرے میں تو اس کا جو سب سے زیادہ اثر ہے وہ نوجوانوں پہ ہو رہا ہے. اخلاقی تربیت میں بد اخلاقی کی طرف دیکھیں تو نوجوان زیادہ راغب ہو رہا ہے. اعتکاف میں اگر وہ آ جائیں گے تو انہیں, جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ اپنے نفس کا محاسبہ, وہاں پہ انہیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع ملے گا. اسی میں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن بندہ جو ہوتا ہے اور خاص کر جو نوجوان ہے, جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے یا وہ دین کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے, اعتکاف میں آتا ہے, تو اس کے بس میں ہوتا ہے اپنا نفس. وہ اپنے آپ کو جس طریقے سے چلانا چاہے وہ چلا سکتا ہے, نیکی کی طرف لے کے آنا چاہے وہ لا سکتا ہے. اور نوجوان جو ہے وہ جیسے حدیث میں آتا ہے وَشَبَابُ النَّشْأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, کہ نوجوان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کو بڑا وہ پسند آتا ہے اور قیامت کے دن اس کے لیے اجر بھی ہے. تو اخلاقی جو تربیت ہے وہ اگر وہ مسجد سے حاصل کرے, اعتکاف میں بیٹھ کے حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت زیادہ وہاں پہ مواقع ہوتے ہیں. جیسے مختلف مساجد میں اگر ہم دیکھیں تو دروس تربیتی نشستیں ہوتی ہیں, وہاں پہ علماء ہوتے ہیں, وہاں پہ محققین ہوتے ہیں جو درس و تدریس کے وہ ایک وہ پیریڈ سے گزرتا ہے اور 10 دن وہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے. اس میں ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے, جلد بازی سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, صبر آ جاتا ہے, تو وہاں بہت سی چیزیں اس کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو نوجوان اگر مساجد کی طرف راغب ہوں تو ان میں اخلاقی تربیت بہت اچھے سے ہو سکتی. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب, جس طرح ابھی مکی صاحب کہہ رہے ہیں نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے اور اعتکاف کے حوالے سے, ضمناً میں یہ بات اصلاح کے لیے کرنا چاہتا ہوں, آپ اس پر فرمائیے گا. نوجوان خواہش رکھتے ہیں اعتکاف بیٹھنے کی, مسجد میں آنے کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں, موبائل میں کھیلنا, گیمز, ویڈیوز دیکھنا, اور مسجد میں پھر وہ افطاریوں کا ماحول شروع کر دینا, یا یہ سب کچھ, ذرا اس پر بھی نصیحت فرما دیں تاکہ نوجوان اگر اتنا ٹائم نکال کے اعتکاف بیٹھیں تو اس کا انہیں کچھ فائدہ بھی ہو. جی جی, اس میں پہلی بات یہ ہے, یہ جو ہے نا اسے کہتے ہیں اعتزال, یعنی لوگوں سے کٹ جانا, علیحدہ ہو جانا اور علیحدگی اختیار کرنا. تو جب اعتکاف کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ آپ نے دنیا سے, اس کے معاملات سے اپنے آپ کو کاٹ کے مسجد میں لانا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو خاص کرنا ہے اور اس طرف زیادہ توجہ دینی ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر جو ہے وہ نصیب ہو سکے, اس کی جستجو میں ہم نے یہ شب و روز گزارنے ہیں. یعنی دن کو آپ پورا اہتمام کریں گے تو اس رات میں پوری آپ جستجو کریں گے, آپ کو پتہ ہو کہ میں کس لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں. تو جب ہم موبائل وغیرہ یوز کرتے ہیں, یعنی ایسے سمجھیں اعتکاف دنیا سے کٹنے کا نام ہے عارضی طور پر. اور دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے مزاج کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ دنیا سے کاٹے, لیکن یہ 10 دن جو ہے نا اس تربیت کا حصہ ہے کہ انسان کا تعلق جڑے. اور واقعتاً ہم نے یہ چیز محسوس کی جب اللہ نے توفیق دی کہ اعتکاف میں واقعی اللہ کا قرب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ بندہ اب دنیا سے کٹا, اگر دنیا سے وہ ویسے ہی جڑا رہے, وہ سارے روابط, وہ سارے تعلقات, وہ موبائل اور اس کا کثرت سے استعمال, اور اینڈرائڈ اور یہ جو ہے نا موبائل, ٹچ موبائل, اور یہ, تو اس سے وہ ظاہر ہے وہ تعلق تو نہیں بن پائے گا نا. توجہ اس طرف رہے گی, اب کس کا میسیج آیا, کیا آیا, فیس بک پہ کیا چل رہا ہے, سوشل میڈیا میں. تو موبائل نے تو ہمیں دنیا سے جوڑا ہوا ہے اور دنیا سے ہم بہت جڑے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ جو اعتکاف صدقے دل سے بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ اس سے جتنا دور رہے گا اس قدر اس کے لیے بہتر ہے, اور یہ مقاصد اعتکاف میں سے ہے. باقی رہی یہ بات کہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی, جیسا کہ مکی صاحب بھی محترم فرما رہے تھے کہ دروس وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس پہ کئی اہل علم اشکال بھی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ انفرادی عبادت ہے, اسی لیے تو اعتکاف معتکف بنایا جاتا ہے جس میں انسان اکیلا بیٹھتا ہے تاکہ اس کو اپنی عبادات اور اللہ سے تعلق کی مضبوطی. لیکن یہ ہے کہ آج جو صورتحال ہے نا, اب نوجوانوں کو پورا سال مسجد میں آنے کا موقع نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قدم قدم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے, سنتے تھے, دیکھتے تھے, ان کی تربیت ہو رہی تھی. اب یہ ہے کہ پورا سال ان کو ٹائم نہیں ملا, وہ کسی کے کہنے پر, کسی وجہ سے وہ کسی مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں,
تو اب ان کی اگر تربیت کا ایک اچھا موقع میسر آیا ہے ان کے اضافی اوقات میں سے، تو وہ ان کی میرا خیال ہے تربیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خود آپ عبادت کرتے تھے تو حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے وَيُوقِظُ أَهْلَهُ کہ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے. اب یہ ظاہر ہے دوسروں کی فکر ہے نا، دوسروں اور اپنے قریبیوں کی اس سے زیادہ فکر کہ یہ بھی ایسے بیدار ہوں اور ایسے کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ انفرادی عبادت تو ہے، لیکن اگر اس میں آپ کو یہ مواقع میسر آتے ہیں کہ آپ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں، ان کی بھی تربیت ہو، ان کے بھی جو ہے نا مواقع میسر آئیں، تو یہ بہت اچھی بات. ٹھیک ہے جی. کالر ہیں ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رشید صاحب مرید کیسے؟ کالر ڈراپ ہو گیا. محترم یزمانی صاحب، آپ تشریف لائے ہیں، چونکہ ہم نے اپنے پیج پہ لگایا ہوتا ہے مہمان گیسٹ کون کون آ رہے ہیں، تو کچھ سوالات خواب کی تعبیر کے حوالے سے ہمیں موصول ہوئے، وہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے ایک سوال ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک خوبصورت بزرگ ہنستے ہوئے ہمارے گھر آئے ہیں، اس کی تعبیر بتا دیں. یہ خواب بیان کرتے ہوئے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے، کہ کوئی بزرگ اگر کسی کے گھر میں مسکراتے ہوئے ہیں تو یہ مسکراہٹ اور بزرگی، یہ گویا کہ دیندار انسان کو انہوں نے اپنے گھر میں آتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ کوئی خوشی ہے، کوئی اچھی خبر ہے جو ان کی طرف آنے والی ہے. اگر موجودہ کیفیت ان کی، اگر یہ شادی شدہ نہیں ہیں، اگر یہ خاتون ہیں تو کسی دیندار مرد سے ان کی شادی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. اور اگر یہ بیمار ہیں تو بیماری سے شفا یابی کی طرف اشارہ ہے. اور اگر گھریلو معاملات، اگر یہ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور گھریلو معاملات کے اندر کوئی پریشانی کا شکار ہیں تو انشاءاللہ وہ پریشانی ختم ہوگی. اور اسی طرح اگر خاتون، یہ خاتون ہیں، لکھا ہوا کچھ نہیں ہے کہ وہ خاتون ہیں یا کیا ہیں، تو پھر انشاءاللہ ان کو دیندار بیٹا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ، پریشانی والی بات نہیں، یہ اچھا خواب. کیونکہ بعض دفعہ نا کسی بزرگ کو اگر کوئی دیکھ لے نا خواب کے اندر گھر میں آتے ہوئے، اور عموماً بزرگوں کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ وہ فوت شدہ ہیں اور وہ گھر میں آ رہا ہے تو وہ بس اب کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ یہ خیر ہے اور پریشانی کے خاتمے کی طرف اور اچھی اطلاعات کی آمد کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب، جس طرح میں نے ابھی آپ سے ضمناً سوال کیا مکی صاحب کی گفتگو سے اخذ کرتے ہوئے کہ اعتکاف کے دوران یہ موبائل وغیرہ کا یوز اور اس طرح کی جو معاملات جو دنیا میں عام لائف میں ہم کرتے ہیں اعتکاف میں کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں، اسی سے ایک اور سوال بھی اخذ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کاروباری ہوتے ہیں، بڑے مصروف زندگی ہوتی ہے ان کی، وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، کیا وہ اپنے بیٹوں کو یا فیکٹریز میں اپنے ملازمین کو گائیڈ کرنے کے لیے فون کالز پر رابطہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، اس میں ایسا ہے کہ دیکھیے اب جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس میں اگرچہ یعنی کٹنا، اعتکاف کے لیے بیٹھنا، یہ بہت بڑا ایک یعنی جہاد کہہ لیں، ایک بہت بڑا معرکہ ہے جو انسان کر کے ایسے کرتا ہے، کیونکہ اس دنیا سے کٹنا جس سے قدم قدم ہم جڑے ہوئے ہیں بہت بڑی بات ہے. اور میں کہوں گا جن کو یہ مواقع میسر آئیں وہ ضرور حاصل کریں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیے، آپ حکمران بھی ہیں، آپ جج بھی ہیں، آپ جرنیل بھی ہیں، اور سارے امور کے انجام دیتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ اعتکاف بھی بیٹھ رہے ہیں ہر سال. اور یہ وہ دور ہے جو مدنی دور ہے، جو مصروفیت کا دور تھا، جس میں آپ ایک حکمران کی حیثیت سے بھی تھے، ایک یعنی بہت سے اوصاف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے تھے، ذمہ داریاں تھیں، اور مبلغ بھی، آپ دائی بھی، آپ یعنی ایک شہری کی حیثیت سے، یعنی بہت سے آپ کو اوصاف اللہ نے نوازے تھے. اس کے باوجود آپ اعتکاف بیٹھے تھے. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس مصروف زندگی سے وقت نکالنا چاہیے. جب نکال ہی لیا ہے تو پھر کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو. لیکن جس کی ضرورت ہو، یعنی جس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے یا اس کے معاملات ایسے ہیں کہ اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتے، تو اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو کوئی ہدایات دیتا ہے کہ ایسے کر لو، اس سے لے آؤ، اس کو دے آؤ، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ اسلام ہمیں بالکل ایسا نہیں کہ ہمیں نقصان کوئی پہنچائے. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. راؤ سکندر صاحب فیصل آباد سے. جی وعلیکم السلام. جی راؤ صاحب فرمائیے گا. اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ ماشاءاللہ پیغام کو ڈیلی دیکھتے ہیں، آپ کی کالز آتی ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے سر، شکریہ آپ کا. فرمائیے گا. جی آج میں ایک خواب کی تعبیر پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی جی ضرور. جو کہ مجھے نا چند سال پہلے ایک خواب آئی تھی جو کہ میرے ابھی بھی دماغ میں کبھی کبھار میں پریشان ہو جاتا ہوں وہ سوچ کر. وہ خواب ایسی تھی کہ ہماری ادھر زمینیں ہیں تو ادھر سے میں واپس آ رہا ہوں اور راستے میں کچھ بھینسیں میرے آگے سے گزرتی ہیں. ٹھیک ہے.
फिर थोड़ा सा आगे जाता हूँ और ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसे आगे आगे जाई जाता हूँ तो भैंसें इतनी हो जाती हैं कि ज़मीन सारी काली, हर तरफ काली काली हो जाती, और वो गुजरती हैं। तो मैं जब थोड़ा सा आगे और जाता हूँ तो एक बहुत बड़ा, शायद वो ये मालूम नहीं होता कि वो मर्द है या औरत है, उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, और वो कपड़े ऐसे हैं कि जैसे कढ़ाई नहीं होती, या जैसे कि कुछ अरबी वगैरह नहीं, लेकिन कुछ डिज़ाइन ऐसा कि जैसा कि कुछ कब्रों के जब मैयत के ऊपर काले रंग का कपड़ा अक्सर हम देखते हैं, ठीक, ऐसा लिबास पहना होता है, और हाथ में एक डंडा सा पकड़ा हुआ होता है। वो इतना बड़ा है कि मैं सारी गर्दन ऐसे सार उठाता हूँ तब मुझे उसका चेहरा नजर आता है। चेहरा उसका वाइट है, ये नहीं पता चल रहा कि औरत थी या मर्द है। और वो मुझे कहता है कि पीछे चलो, और वो मुझे पीछे लेकर जाता है हम जहाँ पर हम मेरी जमीन है, तो उस जमीन के सामने वाले खेत पर वो बैठ जाता है। वो पूरा खेत में पूरा यानी कि बैठता है, यानी कि इतना बड़ा है कि पूरे खेत में आ जाता है, और मुझे पूछता है कि ये जमीन तुम्हारी है। मैं ये कहता हूँ हाँ ये मेरी है। तो फिर वो ऐसे गर्दन से मुझे कहता कि अब तुम जाओ, तो मैं फिर वापस आ जाता हूँ। ऐसा कुछ मामला हुआ था, तो इसकी जरा तबीर जरा बता दें, मेहरबानी, शुक्रिया। जी ठीक है, आप ऑनलाइन रहे हैं यस्मानी साहब। ताबीर भी मेरा ख्याल है कॉल कट हो गई। जी फरमाइएगा ताबीर आप। ये इन्होंने अपने फसलों से वापसी पे पहले भैंसें देखी और कहते हैं भैंसें बढ़ते बढ़ते इतनी वो जैसे ज़मीन ही से काली हो गई। बिल्कुल। तो भैंसों का देखना आमतौर पर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अब इससे कोई जादू का असर है, इसमें कोई नज़र का असर है, जबकि भैंस बज़ाते ख़ुद रिज़्क़ की तरफ इशारा है, ये खैर की तरफ इशारा है। ठीक। तो जब वो बढ़ती चली गई हैं तो इसका मतलब यह है कि वो खैर और इनका रिज़्क़ जो है वो बढ़ता चला गया है। अच्छा, अब चूँकि नफसियाती तौर पर अब इन्होंने भी कहा ना कि कई सालों से वो ख्वाब है और जहन से निकल नहीं रहा। बिल्कुल। तो भैंसें काली देखने के बाद एक नफसियाती तौर पर इनके जहन में जब वो ज़मीन हर चीज़ काली ही काली होने लगी, अब उसके बाद का जो मरहला है वो एक नफसियाती चीज़ है कि उन्होंने वो एक काले लिबास वाला लंबा तड़ंगा आदमी उसने रोक भी दिया और फिर वापस फसलों में ले गया। तो ये अगली चीज़ नफसियाती है, और बाकी जो भैंसें हैं वो इंशाल्लाह खैर की तरफ इशारा है। फिर वापस फसल में ले जाकर कुछ कहा नहीं है उसने, बस सिर्फ ये पूछा ये तेरी ज़मीन है। तो ये तो ज़मीन के बारे में गोया कि कन्फर्म हो गया कि ये इनकी है, और जहाँ से जाते हुए उनको खैर मिली थी वहाँ से मज़ीद भी इनको खैर मिलेगी अगर ये कारोबार करते हैं। और जब से इनका ये ख्वाब आया है उससे लेकर आज तक ज़रूर इनको माली तौर पर बेबहा फ़ायदा हुआ होगा इंशाअल्लाह। और जैसा कि कल मैं सुन रहा था इनकी कॉल भी, और अब्दुस्समद मुआज़ साहब बता रहे थे कि ये पैगाम टीवी के साथ तामुन भी करने वाले हैं, तो मालो दौलत इनको अल्लाह ने अता किया है और यकीनन इन सालों के अंदर इजाफ़ा भी हुआ होगा, और ये अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, मज़ीद अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें, इंशाअल्लाह कोई परेशान होने वाली बात नहीं। बड़े प्यारे कॉलर हैं और अच्छे मसाइल पूछते हैं, इल्मी मसाइल, और अच्छा ज़ौक़ है। मक्की साहब फरमाइएगा, हमारे नौजवानों में अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ता जा रहा है? अदम बर्दाश्त में देखें अलवी साहब, बुनियादी तौर में हमारा जो एक स्ट्रक्चर है मुआशरे का, तालीमी मैदान से देख लें कि वहाँ पे जज्बाती मामलात उन्हें बहुत ज़्यादा दिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, उन्हें देखने को मिलते हैं। छोटी छोटी बात पे हम चैलेंज दे देते हैं। तो हर किसी को जीत की तरफ जो है ना वो जीत चाहिए होती है, बेसब्री होती है कि हर चीज़ को हमने जल्दी हासिल करना है। नौजवान इसलिए जो है कह लें कि अदम बर्दाश्त की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाते हमें नज़र आते हैं। और नौजवान अगर हम उनकी इस्लाह चाहते हैं कि वो अदम बर्दाश्त उनमें मतलब ना हो, अदम बर्दाश्त जो उनके अंदर एक ऐसा रवैया पाया जाता है जो शिद्दत वाला होता है, बेसब्री वाला होता है, तो उसकी इस्लाह, जैसे हमारा टॉपिक आज एतिकाफ़ का चल रहा है, एतिकाफ़ बड़ा बेहतरीन उनके लिए एक मौका है। वो यहाँ आते हैं, वो दुनिया से बिल्कुल साइड पे होके आते हैं, मामलात को छोड़ के आते हैं। तो जब मस्जिद में आ जाते हैं तो वहाँ पे मामलात बिल्कुल बदल जाते हैं, बेसब्री उनमें नहीं होती। अब एक मैं मिसाल देता हूँ
کہ ہمارا مغرب کے قریب کا اگر ہمارا وقت ہوتا ہے تو افطاری کا جو ہے وہ ٹائم قریب آ رہا ہوتا ہے، تو بے صبری اس ٹائم پہ سب سے زیادہ ہمیں نظر آتی ہے معاشرے میں. اور روزہ چونکہ ہمیں صبر کا حکم دے رہا ہے، روزہ ہمیں رکنے کا حکم دے رہا ہے، اس طرح کی بات کر رہا ہے، ہمیں یہ پیغام اور میسج دے رہا ہے، لیکن ہم افطاری جو ہے وہ افطاری کا سامان لینے کے لیے اپنے گھر کو واپس جب جا رہے ہوتے ہیں لے کے، تو ہمیں سب سے زیادہ جلدی ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے، گاڑی لگ رہی ہے، بائک لگ رہی ہے، ہمیں جلدی گھر پہنچ رہے ہیں. یہ جلد بازی ہے، لیکن روزہ ہمیں صبر کرنے کا، رکنے کا یہ پیغام دیتا ہے. بالکل ٹھیک. یزمانی صاحب، جس طرح میں نے کہا تھا کہ کچھ خواب موصول ہوئے تعبیر پوچھنے کے حوالے سے، ایک اور خواب ہے کہ خواب میں میت کے ساتھ افطاری کرنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب میں میت کے ساتھ افطاری کرنا اس میں اچھی موت کی طرف اشارہ ہے، صاحب خواب کی اچھی موت کی طرف اشارہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو محصور کر لیا گیا اور ان کی طرف آنے والے سارے جو معاملات تھے وہ ختم کر دیے گئے، تو جس دن وہ شہید ہوتے ہیں اس رات ان کو خواب آیا تھا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت اگرچہ اس کی سند میں کچھ کہتے ہیں لیکن متعدد طرق سے یہ روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عثمان افطر عندنا، روزہ ہمارے پاس آ کر افطار کرو. تو حضرت عبداللہ بن عمر کو بتایا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن روزہ بھی رکھا اور پھر اسی دن ان کو شہید کیا گیا. تو جب کوئی فوت شدہ کہے کہ افطاری ہمارے ساتھ کرو یا پھر افطاری کر دی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وقت قریب ہے اور دوسرا انشاءاللہ جو وقت قریب ہے وہ نیکی کی صورت میں آئے گا، حسن خاتمہ. اور دوسرا اگر کوئی ان کی زندگی میں کوئی آزمائش، کوئی یعنی اب افطاری ہے نا، انسان پورا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اس بھوک اور پیاس کے برداشت کرنے کے بعد ایک لمحہ آتا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہے، تو یہ کسی مصیبت اور آزمائش کے یا کسی مشکل مرحلے کے ختم ہونے اور کسی نئے مرحلے کے آغاز کی طرف. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالرزاق صاحب لودھراں سے. جی فرمائیے گا عبدالرزاق صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پیغام ٹی وی دیکھنا ہمارے لیے تو ویسے فخر ہے کہ ہم نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا. ارے ماشاءاللہ، آپ کا پیغام ٹی وی کو دیکھنا بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں، ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. جی جی پوچھیے. میں اور میری بیگم ہم موٹر سائیکل پہ ایک کچی سڑک پہ جا رہے ہیں تو کچھ لوگ ایک گائے کے پیچھے لگے ہوئے. جی. خواب ختم ہو گئے؟ اتنا ہی خواب؟ نہیں، کچھ لوگ میں نے کہا ڈنڈے لے کے ایک گائے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ گائے بچہ دینے والی ہے. اس نے جب بچہ دیا تو اس میں سے عورت کا جنم ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ کی اہلیہ کی عمر؟ اور ہاں تقریباً 40 کے آس پاس. ٹھیک ہے. آپ کی اولاد، آپ کے بچے کوئی جوان ہیں، شادی شدہ؟ ہاں جوان ہے ماشاءاللہ، جوان. ٹھیک ہے. خواب ختم ہو گیا آپ کا؟ ہاں بس یہ. جی شکریہ عبدالرزاق صاحب کال کے لیے. جی محترم یزمانی صاحب، انہوں نے خواب کے اندر گائے کو دیکھا، گائے کے پیچھے لوگ لگے ہوئے اور میاں بیوی دونوں تھے موٹر سائیکل پہ. اور اب اس میں بظاہر تو پریشانی والی بات ہے کہ گائے نے ایک عورت کو جنم دیا ہے. تو اب گائے نے عورت کو جنم دینا یہ ناممکن ہے، یعنی امپاسبل ہے. تو ان کی زندگی میں، یہ جو میاں بیوی ہیں، ان کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ کہ جس کی یہ کوئی توقع بھی نہیں کر رہے یا کوئی ایسی اچیومنٹ جو یہ کرنا چاہتا ہے. اب ان کی زندگی میں کوئی کاروباری معاملہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور ایسی چیز پھنسی ہوئی کہ جس کے بظاہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بالکل غیر متوقع طور پر. جیسے گائے سے عورت کا یا عورت انسان کا پیدا ہونا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں پر ممکن ہوا ہے. تو ان کی زندگی میں کوئی ایسا جو بظاہر ناممکن ہونے والا کام ہے وہ ہوگا انشاءاللہ. پریشانی کی بات نہیں، بلکہ یہ غیر متوقع طور پر ان کی زندگی میں کسی مصیبت اور پریشانی کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. چونکہ آپ تشریف فرما ہیں، میرا بھی ایک خواب ہے، میرا نہیں لیکن میرے
قریبیوں میں سے ایک بہت قریبی ہیں، عزیز ہیں، ان کا ایک خواب تھا، وہ بھی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، اس سے چلو ناظرین کو بھی فائدہ ہوگا۔ خواب یہ تھا کہ میرے جو وہ عزیز ہیں بہت قریبی، وہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ، جگہ کا بھی انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ہے، ایسے ہموار زمین ہے، اور انہوں نے اچانک کیا دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہیں زیارت نصیب ہوئی، اور وہ ادب سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے جیسے جھک گئے ادب سے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایسے پکڑ کے اٹھایا اور بالکل اپنی بغل مبارک میں اس طرح لے لیا۔ تو انہوں نے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جھلک دیکھی، اب چونکہ ایسے بغل میں لے لیا اور میری نگاہیں بالکل نیچے تھیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہاتھ مبارک تھے ان پر میری نگاہ پڑی، ایسے ہاتھ میں نے دنیا میں کسی کے نہیں دیکھے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ظفر کے ساتھ دوبارہ آنا، ظفر کے ساتھ دوبارہ آنا، اور اس خواب میں انہوں نے میرے والد گرامی کو بھی دیکھا کہ وہ سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تدریس فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ظفر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے؟ نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا خواب جب کسی بھی، اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن جب تأثر اس طرح کا ہو کہ جس میں ایک روحانی ماحول ہو، تو اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے آپ کے اس عزیز کو بغل میں بھی لیا، اٹھایا بھی، تو ساتھ یہ کہا کہ آئندہ ظفر کے ساتھ آنا۔ تو ظفر عربی زبان میں کامیابی کو کہتے ہیں۔ بالکل۔ تو کچھ لمحے کے بعد ان کو کوئی بڑی کامیابی، آپ کے چونکہ والد صاحب بھی آپ نے کہا کہ وہ ساتھ پڑھا رہے تھے، تو اس خواب کے بعد چونکہ آپ کے والد صاحب بھی موجود ہیں اور جن کو یہ خواب آیا ہے ان کو بھی کامیابی، اور آپ کے والد گرامی حضرت قاری شفیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی زندگی میں بھی کوئی کامیابی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، خوبصورت خواب تھا، میں نے کہا پوچھ لوں۔ محترم فاروقی صاحب، فرمائیے گا کہ اعتکاف کے دوران انسان اگر کوئی شخص دنیاوی مصروفیات میں مبتلا ہو، جس طرح میں نے ابھی پہلے آپ سے پوچھا، اسے نصیحت کیا کریں گے؟ ایک تو یہ مصروفیت ہے نا دنیاوی، ٹھیک ہے موبائل میں لگے، اس کے علاوہ بھی مصروفیات ہوتی ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ شروع کر دینا، ٹائم کا ضیاع، اور پھر افطاریوں میں لگ جانا، رات کو قیام مسجد میں ہو رہا ہے، وہ اپنے موتقف میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں فرمائیے۔ جی ایسا ہے کہ جب ہم اعتکاف کے عظیم مقاصد کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں تو ہمیں تو واضح ہو جاتا ہے نا کہ یہ اعتکاف بنایا اسی لیے گیا، نہیں تو دیکھیں مسجد میں ویسے بھی تو بیٹھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ خیمے لگتے تھے، صحابیات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، وہ بھی خیمے ان کے بھی لگتے تھے۔ تو وہ یہ علیحدہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے تعلق جتنا کم ہو وہ اچھا ہے، اللہ یہ کہ کوئی تربیت کے لیے کوئی مشترکہ طور پہ اگر آپ کوئی ایسا سلسلہ کرتے ہیں تو وہ ہے، تو باقی کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں جو ہے آنا جانا، کھیل کود اور باتیں، باہمی تعلقات، حتیٰ کہ بعض اوقات جو ہے نا چھیڑ خانی، یعنی ایک دوسرے کا استہزاء، یہ بھی شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو تنگ کرنا، جی تنگ کرنا، باقاعدہ وہ کسی کو نشانہ بنا لینا اور پورے 10 دن اس کو نشانہ ہی بناتے چلے جانا، اور بعض اوقات لڑائی تک بھی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے وہ شخص کچھ لے کے نہیں آئے گا، ہاں وہ اپنے آپ کو، جیسے روزے کے متعلق کہا گیا نا من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ اسی طرح جو شخص اعتکاف کے ان مقاصد کو پورا نہیں کرتا تو اعتکاف تو اس کا ہو جائے گا فزیکلی، لیکن وہ جو روحانی اثرات ہیں وہ اس سے محروم رہے گا۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ جب کٹا ہی نہیں، جب اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، تو پھر وہ مقاصد تو نہ حاصل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ جب دیکھا کہ صحابیات رضی اللہ عنہن جو ازواج مطہرات تھیں وہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی وہ مسجد میں اعتکاف کر رہی ہیں، خیمے ان کے لگ رہے ہیں، تو آپ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، زوجہ محترمہ بیٹھی ہیں تو دوسری بھی، پھر تیسری بھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف ہی اپنا چھوڑ دیا، اور پھر اس سال پھر آپ نے شوال میں اس کا جو ہے نا دوبارہ بیٹھے آپ اعتکاف میں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقاصد ضرور پیش نظر ہونے چاہیے، بہت خوب۔ وہ اگر حاصل نہیں ہوئے تو پھر ہم ظاہر ہے وہ ایک جو ہے نا بغیر روح کے جیسے ایک عبادت کر رہے ہیں، اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو شخص اعتکاف بیٹھا ہو، آپ مجھے بتائیے کہ جو شخص اعتکاف بیٹھا ہو جس نے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لیا ہو، اس کو رمضان کے بعد کیسا ہونا چاہیے، اس کا مسجد سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ وہ یہ نا مسجد سے ایسے جڑ جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں
اس کے بعد وہ فرض نماز پڑھنے بھی مسجد میں نہیں آتے ہیں. مطلب کیا جی؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی ہوا کہ وہ اللہ سے تعلق بن نہیں پایا. کوشش کی، جستجو کی، لیکن اللہ سے تعلق نہیں بن پایا. کیونکہ اعتکاف تو ایک مستحب سنت ہے نا، لیکن فرض نماز کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا مسلمان مرد کے لیے لازم ہے. اب وہ مسجد میں نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک. ناظرین، برکات رمضان سے ہے ٹرانسمیشن جاری ہے. اعتکاف کی اہمیت اور مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. محترم ہاشم یزمانی صاحب موجود ہیں، خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں. محترم مفتی نعمان فاروقی صاحب بھی موجود، برادرم حافظ عبدالغفار مکی بھی موجود. سلسلہ جاری رہے گا اذان فجر تک، لیکن وقت ہے ایک بریک کا. اسٹے ود اس. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھاننی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، بدر کی خاک کتنی چھاننی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر. ویلکم بیک ناظرین. برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. مفتیان کرام علماء دین سیٹ پر موجود ہیں. آپ کے مسائل کے حل وہ بھی بتائے جا رہے ہیں، خوابوں کی تعبیر بھی. نمبر UAN نمبر جو ہے وہ دہرا دیتا ہوں، 0421117000000. اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ نمبر ہے 03215256000. محترم یزمانی صاحب، یہ ٹیب پر لائیو کسی سائل نے اپنا خواب بیان کیا ہے کہ السلام علیکم، ایک بڑا سانپ سبز اور مٹیالے کلر کا ہے جو میرے پیٹ پر آ گرا. میں ڈر گیا اور جاگ آ گئی. پھر تھوڑی دیر بعد اسی سانپ کو دیکھا کہ بل میں گھسا ہے اور میں اپنے تایا اور کزن کے ساتھ مل کر اسے مار دیتے ہیں. عمر وزیر ہیں کوئی، ان کا یہ خواب ہے، اس کی تعبیر بتائیے گا. یعنی یہ والا خواب پیٹ پہ سانپ گرا ہے. اگر سانپ ہوتا کالے رنگ کا، کالے کا ہو یا سبز ہو، کسی کلر کا بھی ہو، جب اس نے ڈسا نہیں ہے تو پھر کوئی پریشانی والی بات نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ سانپ کو دیکھ کر عموماً ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو سانپ چاہے کالا بھی ہو، جب اس نے ڈسا ہی نہیں، آپ کو ڈنگ نہیں مارا، تو اس کا کوئی پریشانی والی بات نہیں. بلکہ بعض حالات میں اگر اس طرح سے سانپ آپ کے پیٹ پہ گرتا ہے یا آپ اس کو اپنے پاس دیکھتے ہیں تو وہ بیٹے کی طرف، اولاد کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اپنے تایا ابو کے بھائیوں کے ساتھ مل کر یعنی انہوں نے اس کو مار بھی دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام، یعنی تایا ابو کی اولاد اور یہ جنہوں نے دیکھا ہے، اپنے تایا کزنوں کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر، جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کاروبار کے اندر شراکت ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کوئی مل کر کام کر لیا جاتا ہے، تو مشترکہ طور پر کوئی ایسا کام کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے گا. اور سانپ کو مار دینا یہ پریشانی کا خاتمہ بھی ہے اور مشترکہ طور پر ان کو مالی فائدہ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، بریک میں جانے سے پہلے اعتکاف کے حوالے سے ہم مختلف باتیں کر رہے تھے، تو فرمائیے گا معتکف شخص جو ہے اعتکاف بیٹھنے والا، وہ کیسے اپنی عبادات کو خشوع اور خضوع والا اور سکون والا بنا سکتا ہے، اور ان سے سکون کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس پہ نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے اعتکاف کا، اور وہاں کے جو خطیب ہوں، امام ہوں، ذمہ دار ہوں، ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو، تو اس کے اثرات اس پوری جو ہے نا کمیونٹی پہ بڑے اچھے پڑتے ہیں. میں نے دیکھا ان مساجد میں ان لوگوں کے ساتھ ان کے اندر ٹھہراؤ، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. پہلے تو یہ یعنی مربی کو بڑا اچھا ہونا چاہیے جو تربیت کر رہا ہے، اور اسی طرح اس کو بہتر کرنے کے لیے قرآن مجید سے تعلق جوڑنا. اور مفتی صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبداللہ صاحب رائیونڈ سے، فرمائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام جی. آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے عبداللہ صاحب، آپ سنائیں، خیر و عافیت سے؟ جی الحمدللہ. جی فرمائیے گا. اچھا، میرے دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر بچوں کی سالگرہ یعنی برتھ ڈے والا دن ہو اور اس دن کوئی آلٹرنیٹیو اس پہ کوئی ہم اسلامک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جس سے بچے بھی خوش ہو جائیں اور وہ ہم برتھ ڈے کی جگہ کوئی دوسرا کام ہو جائے جس سے ہمیں کوئی ثواب بھی مل جائے اور بچوں کے لیے بھی کوئی خوشی کا باعث بن جائے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں لوگ، ان کے ہم کمبائن افطاری کر سکتے ہیں ان پیسوں سے، اور کیا اس ایونٹ میں رشتہ داروں کو بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟
ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، کال کے لیے شکریہ۔ جی مفتی صاحب، پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ بچوں کی برتھ ڈے میں ہم کوئی اس طرح کا ایونٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، اصل میں ایسا ہے کہ شریعت جب ہمیں ان کی مشابہت سے روکتی ہے نا، غیر مسلموں کی مشابہت سے، اور خصوصاً ان کی جو تہذیب کا حصہ ہیں اور جن کو وہ اہمیت دیتے ہیں، ان سے پھر ہمیں روکا گیا۔ بہت سے فرامین ہیں اس حوالے سے، ایک ان میں سے یہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو تشبیہ سے بچنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کو ملی نا نجات، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملانے کا کہا، وہ اس لیے کہ تاکہ وہ فرق آ جائے اس میں، یعنی وہ اس دن میں بھی فرق ہو، مشابہت نہ ہو ان سے۔ تو اس کا مطلب ہے دن سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اور ویسے ان کو بتائیں کہ زندگی کیا ہے اور ہم نے کیسے جانا ہے اور کہاں پہ جانا ہے، یہ سارے مراحل ان کو آگاہ کیے جائیں مختلف اوقات میں، یہ زندگی کی قدر ہے۔ ٹھیک۔ اور زکوٰۃ سے افطاری، ہاں زکوٰۃ سے افطاری، زکوٰۃ سے افطاری نہیں کرائی جا سکتی الا یہ کہ وہ سب ہی ایسے لوگ ہوں جو مستحق ہوں، یعنی آپ کسی ایسے مستحق گھرانے میں افطاری کا اہتمام کر دیں یا انہی کو بلائیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو ویسے تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ زکوٰۃ سے آپ ان کو دے دیں پیسے، وہ مالک بنیں اور جیسے مرضی وہ استعمال کریں۔ ان کو اگر افطاری کی بجائے کوئی اور ضرورت ہے تو وہ پوری کریں، کیونکہ زکوٰۃ بیسکلی یہ کھانوں وغیرہ کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کو اسٹیبل کرنے کے لیے ہے، ان کو سٹینڈ کرنے کے لیے، وہ معاشرے میں عزت سے وہ بھی جی سکے۔ ٹھیک۔ مکی صاحب فرمائیے گا کہ ہم نوجوانوں کو صبر اور برداشت کی تعلیم کس طرح دے سکتے ہیں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ صبر، بعض دوست ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ صبر چپ رہنے کا نام ہے، حالانکہ صبر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے آپ پہ اگر آزمائش اللہ کی طرف سے آ گئی ہے تو اس پہ آپ راضی ہو جائیں۔ راضی ہونے کا نام صبر ہے۔ ہم میں تھوڑا کہہ لیں کہ جلد بازی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین پہ اس طریقے کے ساتھ یقین نہیں ہوتا جو کہ ایک نوجوان کو ہونا چاہیے، جس کی عملی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس مشکل وقت سے اپنے ان مراحل کو طے کیا، کنویں میں پھینکا گیا، بکتے رہے، منڈیوں میں گئے، لیکن صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری سے اپنے دنوں کو گزارا مگر صبر کیا۔ ہم تھوڑا شکوے جلدی کر دیتے ہیں، شکایتیں جلدی کر دیتے ہیں، اور ہم جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم میں ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اب شکایتیں نہ کریں تو ہمارا اب گزارا نہیں ہے، لیکن اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور جب ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پھر اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرنا، جو یقین کرنا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے لیے اللہ ایسے ایسے رستے نکالے گا کہ جو ہمارے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوں گے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ایک بڑا اہم جو ہے کہ نوجوانوں کے لیے خاص کر کہ صبر کرے، جلد بازی سے کام نہ لیں، اور خاص کر جو ہے کہ دوسروں کی باتوں کا ہم جو جلدی سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں کامیابی بہت جلدی چاہیے، اس پہ اگر ہم تھوڑا ویٹ کر لیں تو میرا مالک بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے کب ہمیں اس مقام پہ پہنچا۔ بہت خوب۔ کالر ہیں جی ایک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد سلیمان صاحب حیدرآباد سے۔ السلام علیکم۔ جی محمد سلیمان صاحب تھوڑا سا اونچی بولیے گا، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے پچھلے ہفتے میں نے روزہ کھولا تھا کہ ایک میرے کو میری بہن کی کال آئی، اس کی کوئی نند کا میاں ہاسپٹل میں تھا، میرے کو بولا خون چاہیے، میں دے کر آیا ہوں، میں نے صحیح کیا غلط کیا ہے؟ جی محمد سلیمان صاحب شکریہ کال کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ جی خون دینے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ انہیں بہت کمزوری ہوگی اور انہوں نے توڑ لیا ہو، تو اجازت تو ہے، لیکن یہ اگر کوئی دے کے بھی روزہ برقرار رکھ سکتا ہے تو اسے اجازت ہے، کیونکہ جسم سے نکلی ہے چیز، نہ ہے کہ داخل ہوئی، تو اس وجہ سے ان کا روزہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے کھول لیا، تو اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف انہوں نے ایک روزہ رکھنا ہے بعد میں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عذر کی بنیاد پہ انہوں نے کھولا۔ جی کالر ہیں جی ایک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، راؤ سکندر صاحب فیصل آباد سے، ویلکم بیک اگین۔ جی وعلیکم السلام سر، میں ایک سوال اور پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی ضرور۔
जो कि मेरे बेगम काफी दिनों से कह रही थी कि आप मेरी तरफ से एक सवाल पूछे। सवाल ये है कि हम शादी ब्याह पर जो रस्में करते हैं, जिसको तेल, मेहंदी और छोटी छोटी और भी रस्में होती हैं, जैसे कि बच्ची को रुखसत किया जाता है तो चावल वगैरह दालें को पीछे फेंकते हैं मुट्ठी भर भर के। तो इस तरह की जो रस्में हैं, वैसे तो मैं तो नहीं अच्छा समझता, लेकिन चले कुछ लोगों का इसमें कुछ बेहतरी हो जाएगी। तो ये बता दे कि अगर इसको सिर्फ रस्म समझकर कर लिया जाए, दीन ना समझा जाए, रस्म समझा जाए, दीन ना समझा जाए, तो इसमें क्या कुछ ये दीन हमारा इसके मतलब क्या कहता है कि रस्मों को, इलाके की रस्मों को कल्चर के तौर पर, ट्रेडिशन, ठीक है, इलाके की रस्में समझकर। जी राव सिकंदर साहब, शुक्रिया कॉल के लिए। जी मोहतरम मुफ्ती साहब फरमाइएगा। इसमें ऐसा है कि जो रस्में हैं इलाकाई और उनका किसी भी दूसरी तहजीब से ताल्लुक़ नहीं है। बस हमारे यहाँ शादी पे, गमी पे कई ऐसी रस्में हैं जो हिंदुआना चली आ रही हैं और हम उनको करते हैं और उसी को आगे लेके चल रहे हैं, बल्कि उसी किस्म के लिबास पहनना तक भी उसमें शामिल है, उसी कलर के जो उनकी तहजीब में है। तो वो तो ममनू है, क्योंकि हम दूसरों की अपनी जो तहजीब है उसको गालिब रखेंगे, दूसरों की तहजीब को हम नहीं इख्तियार करेंगे। दूसरा ये है कि ये जो कहा उन्होंने कि दीन उसे ना समझें, देखिए निकाह एक दीनी तकरीब है, इस तरह वलीमा है, ये शादी जो भी है ये एक दीन है ना। बिल्कुल। तो इसके अंदर आप जितना इसको सादा रखेंगे, इतनी आलाइशों से, इस चीज़ों से जिस कदर अच्छा रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल हम इनको उस तरह हराम नहीं कह सकते। मैंने जैसे शर्त बता दी कि वो तहजीब दूसरों की तहजीब से वो मिलती ना हो। इलाकाई तहजीबें हैं, कोई मसलन दूध पिलाता है, कोई जूता छुपाई है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो ये एक इलाकाई तौर पे की जाती हैं। इनको कोई भी बंदा वो नहीं समझता कि ये दीन का हिस्सा है या ऐसा है। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हराम है। बहरहाल ये है कि उसमें शरई हुदूदों क़ुयूद का ख्याल रखा जाए और ज़्यादा इन रस्मों के पीछे ना चला जाए। ठीक है, कॉलर हैं जी एक और। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब्दुल वाहिद साहब तलागंग से। जी मोहतरम फरमाइए। जी मैं मतलब पूछना था कि मैं तकाफ बैठना है मोहल्ले वाली मस्जिद में। जी जो जामे मस्जिद है वो 700-800 मीटर है, क्या मैं तकाफ के दौरान जुम्मा पढ़ सकता हूँ उधर? ठीक है अब्दुल वाहिद साहब, शुक्रिया कॉल के लिए। जी मोहतरम यज़मानी साहब। 700-800 मीटर यानी गोया कि 1 किलोमीटर के फासले पर है। और अगर तो ये उस मस्जिद में जहाँ पर जुमा होता है वहाँ पर जाकर इत्काफ़ बैठ सकते हैं तो वहीं पे बैठना चाहिए। लेकिन अगर किसी और वजह से वो इधर बैठ रहे हैं तो ऐसी मस्जिद के जहाँ पर जुमा होता हो ये कोई शर्त नहीं है, यानी मस्जिद से निकलना इत्काफ़ वाले का बग़ैर ज़रूरत के ये जायज़ नहीं है। लेकिन अगर वो किसी ऐसी मस्जिद में बैठे हुए हैं जहाँ पर जुमे का एहतमाम नहीं है तो थोड़ा सा दूर जाकर, जैसा कि उन्होंने कहा, जुमा पढ़ के वो ज़रूरत पूरी करके वापस आ जाएं, इंशाअल्लाह जायज़। ठीक है, कॉलर हैं जी एक और। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिलाल साहब से आलकोट से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर मेरा सवाल ये है कि मेरी तरावियों में बाज़ औक़ात जमात हो रही होती है तो 2 तरावियाँ पढ़ के कुछ लोग सस्ताने के लिए बैठ जाते हैं कि थोड़ी सी क़राअत हो जाए, उसके साथ हम शामिल हो जाएंगे। तो इसका एक शरन जो हुक्म इसका जानना था। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये मस्जिद में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर कोई जमात ख़त्म होती है तो उसके फ़ौरन बाद जो मदरसे के लिए कुछ चंदे की अपील के लिए कई लोग अक्सर खड़े हो जाते हैं और चंदे की अपील करते हैं, तो इसका शरन क्या हुक्म है? जबकि एक हदीस का आलपन मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि एक शख्स ने शायद ऐलान करवाया था मस्जिद में, उसकी कुछ चीज़ गुम हो गई थी तो आपसे ने फरमाया था कि तुम्हें वो चीज़ ना मिले। तो इसके बारे में ज़रा मुझे कंफर्म कर दीजिए। जी बिलाल साहब, शुक्रिया कॉल के लिए। मोहतरम मुफ्ती साहब। जी, इनका जो सवाल है कि लोग तरावियाँ साथ मिलते नहीं हैं, शुरू ही से थोड़ी देर सस्ताते हैं फिर जाके मिल जाते हैं, तो इसमें शरन कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर वो साथ मिलें तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे इंसान थक जाता है तो थोड़ी बहुत वो सस्ता लिया फिर शामिल हो गए, तो इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि ये नफल नमाज है। क्योंकि नमाज ख़ुद ये जो है वो फ़र्ज़ नहीं है, तो हम इसमें शामिल होने को फ़र्ज़ करार नहीं दे सकते। सस्ताने के लिए बैठे लेकिन पीछे बातें और शोर शराबे से। हाँ, ये तो खैर ये तो गलत है कि वो, हाँ
اس میں یہ بات بالکل ہے، اور اس سے نمازی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، بلکہ امام صاحب پہ بھی اثر پڑتا ہے، وہ بھی بعض اوقات توجہ بٹنے کی وجہ سے وہ ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے نا، تو اسے سنا جائے، ٹھیک ہے، کم از کم سستائیں صرف، اس میں پھر بات چیت نہ کریں۔ خود آرام کرتے ہیں، دوسروں کو بے آرام۔ ہاں، بے آرام کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ان کا سوال تھا کہ جی نماز کے فوراً بعد جو ہاں مساجد کی اپیل کے لیے جو انہوں نے دلیل پیش کی اس حوالے سے، وہ تو ہے گم شدہ چیز کے حوالے سے، لا ردہ اللہ علیک، وہ یہ ہے کہ جو گم شدہ چیز کا اعلان کرتا ہے تو اسے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تجھے وہ واپس نہ لوٹائے۔ اسی طرح جو تجارت کرتا ہے اس کے لیے بھی ایسے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے نفع نہ دے، یعنی مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اپیل کا، تو اپیل کرنا تو جائز ہے، تو وہ کی جا سکتی ہے، اس پہ تو کوئی، وہ کیونکہ کی ہی مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے کی جا رہی ہے، اور چونکہ اس وقت نمازی زیادہ ہوتے ہیں، اس کے بعد نمازی فوری اٹھ جاتے ہیں، وہ پیغام نہیں پہنچ پاتا، اس وجہ سے وہ سفیر جو ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ میرا خیال اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور یہ کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے، بلکہ دین کی سربلندی کے لیے اگر کوئی ایسا اہتمام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ کالر تو نہیں کوئی؟ نام لکھ رہے ہیں، پھر ہم اتنی دیر میں سوال کرتے ہیں، لیکن سوال کے دوران ہی کال آ جائے گی۔ اعتکاف کے بعد جو عبادات کا تسلسل ہے اور اس کے بعد اس کے اثرات کیا ہونے چاہیے ایک مسلمان پر؟ آخر ایک کتنی بڑی عبادت سے انسان فارغ ہوتا ہے اعتکاف کر کے۔ کالر آن لائن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاسم علی صاحب بورے والا سے۔ السلام علیکم جی، میرا سوال تھا اگر فرض نماز فجر پڑھنے کے بعد اشراق کی نماز کے لیے انسان بیٹھ جائے اور نیند آ جائے اس کو، کیا اس کی نماز ہو جائے گی اور ثواب ملے گا اس کو جو حدیث میں آیا آج جو ہمارے ساتھ؟ اور دوسرا سوال میرا، اگر انسان فجر کی نماز جا کے سو جائے اور اس کو پر غسل فرض ہو جائے تو کیا روزہ اس کا رہے گا باقی؟ جی شکریہ قاسم علی صاحب۔ محترم مفتی صاحب جی، اگر وہ اس دوران سو جاتا ہے، نیند آ گئی اسے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے، کیونکہ وہ نیند ایک ایسی چیز ہے جو طاری ہو جاتی ہے، فطری چیز ہے، اور ایسے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی ویسے وضو نہ رہے تو وہ بھی دوبارہ وضو کر کے آ جائے تو ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بھی جو ہے دوبارہ وضو کر کے آ جائے جب اسے جاگ آئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے۔ اور دوسرا سوال ان کا، فجر کے بعد سوئے ہیں؟ ہاں، فجر کے بعد سوئے ہیں اور احتلام ہو جائے یا انسان کی جو مادہ ہے وہ اس کا اخراج ہو جائے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد افضل صاحب لاہور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محمد افضل صاحب۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا سوال یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کرنا اونچی آواز میں کیسا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ارے شکریہ، یہ الفاظ کافی بنڈل آف تھینک، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بڑی ہمیں انوائٹ دے رہے ہیں۔ سر آپ کا شکریہ، آپ کے یہ الفاظ ہمارے حوصلے بڑھاتے ہیں، شکریہ محمد افضل صاحب۔ جی یزمانی صاحب محترم۔ السلام علیکم تو کہنا چاہیے، لیکن اس انداز سے نہ کہا جائے کہ بعض لوگ آتے ہیں اور اتنی اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ بعض دفعہ نا نمازی ڈر ہی جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی جس دروازے سے آپ، مسجد کے مختلف دروازے ہوتے ہیں، تو آپ جس دروازے سے داخل ہوئے ہیں اتنا سلام کہیں کہ جو قریب لوگ ہیں آپ کے سامنے والے 2 4 5 لوگ جو ہے نا وہ سن لیں، کیونکہ اس میں ایسا ہی ہے نا کہ اکٹھے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک سلام کہے کافی ہے، اور آگے بیٹھے ہوئے میں سے اگر ایک جواب دے دے کافی ہے، تو اس کا مطلب یہی نہیں کہ ہر بندے کو سنانا، آپ سلام کہہ کے داخل ہو جائیں، جو لوگ قریب ہیں وہ سن لیں گے۔ ٹھیک۔ یہ کسی نے خواب پوچھا ہے کہ کیا سحری کے وقت کا خواب لازماً سچا ہوتا ہے؟ مشہور تو یہی ہے، اور لوگ عام طور پر جب خواب بتاتے ہیں ساتھ کہتے بھی ہیں کہ اس وقت اذان ہو رہی تھی، اس بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں ہے کہ سحری کا خواب لازمی طور پر سچا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں چاہے سحری کا ہو، چاہے وہ رات کا ہو، چاہے وہ دن کا خواب ہو، اس کا تعلق وقت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کے سچا ہونے کا تعلق صاحب خواب کے خود سچا ہونے سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے زیادہ سچ بولنے والا ہے اس کا خواب بھی اتنا زیادہ سچا ہوگا، اور دوسرا اس خواب کی جو نوعیت ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اگر تو وہ خواب ایسا ہے جو کہ اس کے حدیث النفس ہے، گاڑی کے بارے میں سوچتا ہے، شادی کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی چیز اس کے دل و دماغ پہ سوار ہے،
پھر وہ چیز اگر سحری کے وقت خواب آئے تب بھی اس کو اضغاث و احلام کہا جائے گا، اگر دوپہر کے وقت آئے تب بھی، رات کے وقت آئے تب بھی. تو وہ جو نوعیت ہے نا، اگر وہ اضغاث و احلام میں ہے، چاہے سحری کا ہو پھر بھی وہ نہیں. اور اگر وہ شیطانی خواب ہے ڈرانے والا اور شیطان انسان کو پریشان کرنا چاہتا ہے، پھر چاہے سحری کا ہو تب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دن کا ہو کوئی حیثیت نہیں. اور جو رؤیا صادقہ سچے خواب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا بشارت ہے یا انسان کی کسی عملی سستی پر اس کو متنبع کرنا ہے، پھر چاہے وہ سحری کا خواب ہو تب بھی ٹھیک ہے، اگر دن کا خواب ہو تب بھی ٹھیک ہے، رات کے پہلے پہر کا ہو تب بھی ٹھیک. بہت بہتر. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. محمد اسلم صاحب. اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں خیر و عافیت سے ہیں، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم فطرانہ اپنے مدر اللہ یا برادر اللہ کو دے سکتے ہیں؟ جی محمد اسلم صاحب، شکریہ کال کے لیے. محترم مفتی صاحب رہنمائی فرمائیے. جی اپنے عزیز و قارب کو دینا یہ دوہرا اجر رکھتا ہے، بس وہ یہ ہے کہ ضرورت مند ہو تو انہیں دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. والدین جو ہیں سگے والدین ان کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ تو ویسے ان کی خدمت خاطر کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے. کیونکہ جو ساس ہیں یا بردر ان لا ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی انسان پہ، اس وجہ سے انہیں دیا جا سکتا ہے اور یہ اچھی بات ہے. ٹھیک. یزمانی صاحب میں نے سوال کیا تھا جی، اعتکاف کے بعد عبادات کا تسلسل اور اس کے روحانی اثرات. یہ کسی بھی عمل کے لیے یا عمل کی قبولیت کے لیے اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان جو کام کر چکا ہے، جو نیکی کر چکا ہے، دوبارہ اسی جنس سے عمل کرنے کا دل کرے. قرآن پڑھا ہے اور ایک دفعہ سو لیا، اس کے بعد دوبارہ. کالر ایک آگے، پہلے کالر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مقصودہ بیگم سیالکوٹ سے، جی فرمائیے گا. ہاں جی بچے، جو پہلا روزہ تھا نا اس دن کا وہ چاند تو دوسرے دن کا لگ رہا تھا، پہلا تو انہوں نے مطلب روزہ کھا لیا. اب یہ جو اعتکاف ہے مطلب دین ہے وہ تو جمعرات کا آنا تھا، اب وہ جمعہ آ رہا ہے تو یہ تاخراتوں میں کیا مسئلہ بنے گا پھر؟ جی ٹھیک ہے ماں جی، بہت شکریہ کال کے لیے. جی محترم مفتی صاحب. جی ہم احکام کے مکلف ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی جس حوالے سے ہماری کی ہے ہم اس کے مکلف ہیں، اور اسی پہ مطمئن ہونا ہی ہمارا ایمان ہے. بالکل ٹھیک. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، کہ اگر تم پہ بادل چھا جائیں مطلع ابر آلود ہو تو پھر تم نے شعبان کے 30 دن پورے کرنے ہیں. تو ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا. آگے جو بھی چاند تھا اس کو ہم نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کیا ہے. اب ہم نے اسی اعتبار سے اپنے سارا وہ مہینہ چلانا ہے، تو ہماری جو 21ویں رات ہوگی وہی ہوگی اور اللہ تعالی ہمیں وہ نصیب کرے گا. آمین. بہت خوب. جی محترم یزمانی صاحب. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی نیکی کرنے کے بعد اگر وہی نیکی دوبارہ کرنے کو دل کرے تو سمجھ لیں یہ ایک نشانی ہے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے انشاءاللہ. تو اعتکاف کیا ہے تو جیسا کہ محترم مفتی صاحب نے بھی، مکی صاحب نے بھی یہ کہا کہ اعتکاف یہ صرف بیٹھنے کا نام نہیں بلکہ عبادات کا، تربیت کا نام ہے. تو اگر دوبارہ اعتکاف سے نکلنے کے بعد دوبارہ دل کرے یار دوبارہ اعتکاف بیٹھ جاؤں. اور ویسے میں یہاں ضمناً بات بیان کر دوں کہ اعتکاف رمضان کے علاوہ بھی بیٹھ سکتا ہے آدمی. جو ہے نا بسا اوقات چھٹیاں ہوئی ہیں جولائی میں، جون میں گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی کوئی بندہ کہے کہ یار میں 5 دن کا اعتکاف کر لوں، میں 2 دن کا اعتکاف کر لوں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. یعنی وہ بغیر رمضان کے بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے. تو اگر انسان کے دل میں یہ آئے کہ میں دوبارہ مسجد میں جاؤں، اور یہ انسان کے مومن ہونے کی بھی نشانی ہے کہ مسجد سے نکلا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے کہ کب دوبارہ اذان آئے، کب دوبارہ میں. اگر تو اعتکاف سے نکلنے کے بعد یہ لگا ہے کہ بس میں تو کسی قید خانے سے نکلا ہوں. یزمانی صاحب ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالغفار صاحب سرگودا سے. جی محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عبدالغفار صاحب فرمائیے گا. پوچھنا ہے کہ صاحب کے السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. کہ مولانا صاحب سے کہ ہم عشاء کی نماز میں وتر پڑھتے ہیں، ایک وتر پڑھنا چاہیے یا 3 وتر پڑھنے چاہیے؟ ٹھیک ہے، شکریہ عبدالغفار صاحب. جی محترم مفتی صاحب. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اگر تو چاہتا ہے 3 پڑھ لے، چاہتا ہے تو 1 پڑھ لے. تو 1 وتر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، یعنی 2 سنتے پڑھیں اس کے بعد 1 وتر پڑھ سکتے ہیں.
لیکن ایسی صورت بنانا کہ 2 سنتے پڑھیں پھر وطر کی 3 رکعتیں پڑھیں، اس میں سے 2 جو ہیں وہ وطر کی 2 رکعتیں علیحدہ اور 1 وطر علیحدہ، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور 3 اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں درمیان میں تشہد نہیں بیٹھنا، یعنی تینوں رکعتیں برابر ہوں گی اور آخر میں جا کے ہم وہ تشہد میں بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے جی محترم ہاشم صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی کہ نوجوان ایسی عبادت کرے اس کے بعد دل مسجد میں اٹکا رہے۔ اب جب وہ اعتکاف سے نکلا ہے اور ایسے لگا ہے جیسے قید سے نکلا ہے، تو پھر اس کا مطلب وہ اعتکاف کا جو مقصد تھا وہ اس نے حاصل نہیں کیا۔ تو اعتکاف کے بعد اس عمل کو مداومت دینا، یا وہ جو نیکیاں اس نے وہاں بیٹھ کر سیکھی ہیں، قرآن پاک سے دل اس نے لگایا ہے، ذکر اذکار کی اس نے عادت ڈالی ہے، نماز با جماعت کی اس نے عادت ڈالی ہے، اگر ان نیکیوں کو آگے زندگی میں لے کر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ عمل تھوڑا ہی ہو لیکن اس پہ اگر مداومت اور ہمیشگی ہو تو وہ بہترین عمل ہے۔ کالر ہیں ایک یزمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد عمران صاحب ڈچکوٹ سے۔ جی عمران بھائی فرمائیے۔ الحمدللہ بھائی، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا بڑا احسان، آپ خیر و عافیت سے ہیں ماشاءاللہ، رمضان بہترین گزر رہا ہے۔ جتنا ہمارے نزدیک میں مسجد ہے جو قریب، اس میں ہی نماز پانی کی نظر، لیکن دیکھتے ہیں جو مولوی شرک زیادہ کرتے ہوں جو اللہ کے۔ جی آواز ڈراپ ہو گئی ہے لگتا ہے، کالر ڈراپ ہو گیا۔ جی محترم یزمانی صاحب۔ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ جو تربیت لے کر نکلا ہے وہاں سے، نوجوان ہے، بزرگ ہے، جو بھی ہے، اگر اس کو لے کر نکلتا، اس کو زندگی میں آگے ساتھ لے کر چلتا ہے تو انشاءاللہ وہ عمل مقبول ہے۔ تو اس کو جاری کیسے رکھ سکتا ہے؟ اب شیطان تو حملہ کرے گا نا۔ شیطان نے وہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بھی حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی اگرچہ بڑے بڑے تو باندھے ہوئے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے پھر بھی چھوٹے ہوئے ہیں، انہوں نے حملے کی کوشش کی لیکن اس نے اگر مکمل کر لیا، اب وہ کیا کرے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اذکار کے ذریعے سے۔ اور ہم کالر ہیں ایک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد بابر صاحب لاہور سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بابر بھائی پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں غلط دعا لے پڑھنا چاہیے یا غلط دعا لے پڑھنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب میں اپنے والدین کی قبر پہ کھڑا ہوں تو اس میں مصنون دعائیں وہاں پہ کیا پڑھوں؟ یہ بتا دیجیے گا پلیز، جزاکم اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ محمد بابر صاحب۔ جی 2 سوال ہیں جی سورہ فاتحہ میں، پروناؤنسیشن کیا ہے؟ ہاں جی، اصل میں ایسا ہے کہ ایک لفظ ہے وعد، اس کا تلفظ بہت سے تلفظ سے نا ذرا مختلف بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ تو اس میں زال اور دال کے درمیان ایک ہے، زال اور دال کے درمیان، تو اس کو کئی لوگ بالکل دال بنا کے پڑھ دیتے ہیں، اور کئی اقوام میں ایسا ہے جیسے سعودی عرب میں، یعنی عرب وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے دال ہی پڑھ رہے ہوں۔ اسی طرح مصری جو ہیں وہ زیادہ تر بالکل ایسے لگتا ہے دال ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ان کا جو مخرج ہے نا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے از یہ زال کا مخرج ہے، اور اب ولضالین، تو اس سے یہ دیکھیے یہ جو داڑھ کا کنارہ ہے یہ ہم اوپر والی زبان کا کنارہ اوپر والی داڑھ سے لگاتے ہیں تو پھر وہ ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد ولضالین۔ اب دیکھیں میں ادا کر رہا ہوں نا تو اس میں زال اور دال کے درمیان ایک مخرج ہے، تو اصل اس کا مخرج یہ ہے۔ اور مخرج کا فرق اس لیے دیکھیں، اگر زال زا اس میں ہم فرق نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہم فرق کریں گے کہ اس موقع پہ کون سا لفظ پڑھا جا رہا ہے؟ تو اس وجہ سے مخرج کو واضح کرنے کے لیے فرق رکھا گیا تجوید کے۔ دوسرا سوال ہے کہ والدین کی قبر پہ جی والدین کی قبر پہ جب جائیں پہلے تو قبرستان میں پورے، اور میں یہ کہوں گا کہ عمومی طور پہ سارے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جو بندہ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے حدیث کے مطابق اس کو نیکی ملتی ہے۔ سب کے لیے کریں، اور وہ جو دعا ہے مسنون دعا سب سے پہلے تو وہ پڑھنی چاہیے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، یہ پڑھیں۔ اس کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ سب سے اہم ہے، کیونکہ بخشش اور رحمت یہ وہ چیزیں ہیں جو جس کو میسر آ جائیں اس دنیا میں یا اس دنیا کے بعد تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو یہ بخشش اور رحمت کی دعا کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا ایسی کوئی دعا جس میں بخشش بھی ہو، رحمت بھی ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو یہ سب چیز کو حاوی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
محمد ابراہیم صاحب کوٹ مومن سے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. جناب مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ میں بچپن میں قرآن پاک حفظ کیا تھا تو پھر دنیا میں پڑ گیا, باہر چلا گیا اور وہ بھول گیا. ابھی 2-3 سال پہلے میں نے بہت محنت کر کے دوبارہ ریپیٹ کیا, یاد کیا اور سنایا بھی استادوں کو اور پڑھا بھی. تو ابھی ایسا ہے کہ میں 70 سال کا بوڑھا ہوں, ابھی پھر وہ دماغ کام نہیں کر رہا. تو منزل ناظر ہے تو میں 2 سپارے 3 سپارے روز پڑھتا ہوں. ابھی اس کا کفارہ کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی محمد ابراہیم صاحب شکریہ کال کے لیے. بزرگ ہیں, حفظ کیا تھا, بھول چکے, اب کس طرح یاد کروں؟ جذبہ بڑا پہلے اچھا تو میں قرآن مجید کا ایک ادب انہیں عرض کر دوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر بھول جائے نا تو یہ نہ کہے کہ نسیتو, کہ میں بھول گیا ہوں, بلکہ یہ کہے نسیتو, مجھے بھلا دیا گیا ہے. یعنی اس بھولنے کی نسبت اپنی طرف نہ کرے بلکہ اس کا شیطان کی طرف, کہ شیطان کی وجہ سے ایسے ہوا. جیسا کہ سورہ کہف میں بھی ہے وما انسانی الا شیطان, کہ شیطان نے مجھے بلایا. یعنی نیکی کی باتیں جو بلاتا ہے قرآن حدیث یا ایسا کچھ, وہ شیطان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اس وجہ سے جب جادو ہوتا ہے انسان پہ تو وہ بھولنا اس کو زیادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہوتا تو یہ شیطان کی طرف سے. یہ اس کا ایک ادب ہے کہ ایسے وہ کہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو محنت کی, ایفرٹ کی, وہ بڑی قابل قدر ہے کہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنا اور ایسے کرنا. باقی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ اس عمر میں حافظہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے, یا باتیں یاد نہیں رہتی. تو اگر وہ بھول رہے ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ وہ اس کو پڑھتے رہیں دیکھ کے, بس یہی ان کا کام ہے. کیونکہ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی پتہ کی بات بتاؤں کہ کئی حافظ ہوتے ہیں وہ بالکل قرآن مجید نہیں پڑھتے ہیں. یعنی سالانہ طور پہ وہ بس تراویحوں کے لیے وہ یاد کرتے ہیں. اور کوئی دوسرے بندے ہیں وہ حافظ نہیں ہیں لیکن وہ قرآن مجید روزانہ ڈیلی بیسس پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ان حافظوں سے یہ غیر حافظ بہتر ہیں جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. اور حفظ کرنے کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے. تو اصل مقصد جب پڑھنا ہے, اس کی قرات ہے, اس پہ تدبر ہے, اس پہ غور و فکر ہے, تو وہ اگر دیکھ کے بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ اس فریضے سے عہدہ برا ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے, کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ مجھے یہ جو دولت تو نے دی ہے یہ مجھ سے چھوٹے نہ, یہ دعا کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ جستجو کریں. جی بہتر. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جواد خالد صاحب لاہور سے. جی جواد صاحب فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو سر بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, رمضان کی بھی اللہ تعالیٰ الحمدللہ الحمدللہ آمین آمین. سر مجھے ایک سوال پوچھنا تھا یزمانی صاحب سے. مجھے نا ایک طرح کے 2 طرح کے خواب ہیں جو اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں مسلسل. ایک پہلا تو یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی میرا کوئی ایگزامس کا دن ہوتا ہے, کوئی پیپر ہے نیکسٹ ڈے اور میری تیاری نہیں ہے اور میرے صبح پیپر اور میری مطلب ایک دم سے پیپر آیا تو میں اب کیا کروں گا, یہ ٹینشن مجھے اکثر خواب میں آتی ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ جیسے میں کسی ایک سرٹن ہائٹ پہ چلا گیا ہوں, کافی اونچائی پہ, کسی درخت کی چوٹی پہ یا کسی بلڈنگ کی چوٹی پہ, آہستہ آہستہ میں اوپر پہنچ گیا ہوں. لیکن پھر ایک دم سے مجھے وہاں پہ خوف آنے لگ جاتا ہے اور مجھے ہوتا ہے کہ میں نے نیچے ہوتا نہ کہ میں نیچے ہوتا تھا وقت گر نہ جاؤں. تو یہ بھی کبھی میں کسی درخت پہ ہوتا ہوں, کبھی کسی بلڈنگ پہ ہوتا ہوں, اور نیچے اترنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے نا وہ میرے لیے کافی پریشان کن اور وہ ڈرانے والا ہوتا ہے. یہ خواب دونوں طرح کے مجھے اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے شکریہ. جی محترم. پہلا خواب ان کا یہ ہے کہ وہ امتحانات اور پرچے کے اندر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو. تو امتحان ویسے تو دنیا پوری کی پوری وہ آزمائش اور امتحان ہے, تو خواب کے اندر پیپر اور امتحان کے اندر دیکھنا یہ کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہے. لیکن وہ کیفیت کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں, کچھ لکھ نہیں پا رہے, ایسا کچھ انہوں نے بتایا نہیں ہے. جی. تو عموماً انسان کی زندگی میں کچھ وساوس, کچھ اندیشے, کچھ وہم ہوتے ہیں, اس وجہ سے اس طرح کا خواب آتا ہے. دوسرا خواب جو وہ پہاڑ پہ یا درختوں پہ چڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ چڑھ جاتا ہوں. تو وہ جو امتحان دیکھا ہے نا وہ بتدریج انشاءاللہ اس سے نکلیں گے اور اوپر چڑھنے کا جو رستہ ہے وہ بتدریج طے ہوگا. اب جب اوپر چڑھنے کے بعد واپسی کا وہ کہتے ہیں مرحلہ مشکل ہے, حالانکہ چڑھنے کا مرحلہ جو ہے وہ مشکل ہونا چاہیے. تو یہاں واپسی کا جو مرحلہ ہے مشکل ہے, یہ پریشانی کی بات نہیں ہے, بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ بڑھو, بڑھتے ہی چلے جاؤ, مڑ کے پیچھے نہ دیکھو.
یہ ایسی بلندی پہ چڑھیں گے کہ وہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے, وہ آگے ہی بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بلال صاحب سیالکوٹ سے. وعلیکم سر, میرا سوال یہ ہے کہ آج تراویح کے دوران جو قاری صاحب تھے وہ جب انہوں نے تراویح پڑھا لی 8 تو وہ ایک وتر پڑھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ میں ایک پڑھنا چاہتا ہوں, جبکہ انتظامیہ نے ان کو مجبور کیا کہ آپ 3 ہی پڑھائیں. تو اس بارے میں پوچھ رہا تھا کہ ایک پڑھاتے تو کیا کی جائے یا 3 پڑھنے ہی لا سکتے؟ جی ٹھیک ہے بلال بھائی, بہت شکریہ محترم مفتی صاحب. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کسی نے عرض کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری میں بھی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے ہیں ایک وتر, تو نبی صلی اللہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ تو فقیہ ہیں, وہ فقیہ ہیں, یعنی ان کا یہ کام ٹھیک ہے, وہ دین کو سمجھتے بوجھتے ہیں اور ایک وتر پڑھا جا سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی حوالہ دیا کہ ایک وتر پڑھا جا سکتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک وتر سے لوگ بالکل ہی کنارہ کش ہو رہے ہیں اور اس کو سمجھے ہی نہ, تو کبھی تراویحوں میں ایک وتر پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جو جائز امور ہوں ان پہ انتظامیہ کو اور امام کو آپس میں کوئی ایسا تنازع نہیں کھڑا کرنا چاہیے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. یعنی یا تو امام مان جائیں یا انتظامیہ مان جائے, اس وجہ سے کوئی نزاع نہیں پیدا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبد الواحد صاحب سندھ سے. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے, خیریت ہے؟ اللہ کا بڑا احسان جی, دیار سندھ سے کال ہے, اللہ کا بڑا شکر, فرمائیے. سر میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو, سورج گرہن یا چاند گرہن ہو, تو اس وقت عورت کو کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی شکریہ عبد الواحد صاحب. سوال ہے مفتی صاحب, اگر عورت پریگننٹ ہو اور سورج گرہن اور چاند گرہن ہو جائے, کام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جی جی, اس میں تو یہ لوگوں کے ہاں مشہور ہے جسے ہم توہم پرستی کہتے ہیں کہ جی اس موقع پہ یہ نہیں کرنا, نہیں تو ایسے ہو جائے گا. اسلام نے ہمیں ان سب چیزوں سے دور کیا ہے. ہمیں توکل کرنا چاہیے اللہ پہ اور ایسی رسوم و رواج کو چھوڑنا ہے, اور اس توہم پرستی سے بھی ہم نے نجات پانی ہے. اور وہ کس سے نجات ملتی ہے؟ توکل سے. تو ایسا کوئی بھی شرعی حکم نہیں ہے کہ عورت ان دنوں میں کام نہ کرے یا اس موقع پہ کام نہ کرے جب چاند گرہن یا سورج گرہن لگا ہو, وہ کر سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. عبدالغفار مکی صاحب, نوجوان ہیں, نوجوانی اگریسو ہوتی ہے, سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ سخت زبان استعمال کرتے ہیں, ایسا کیوں ہے اور اس کا سدباب کیا ہے؟ شارٹلی بتائیے گا, کالز کا فلو ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بات تب ہوتی ہے کہ جب جیسا ہمارا کلچر ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہے. دوسرا اس کا جو بنیادی اس کی وجہ ہے وہ وائرل ہونے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. اور تیسری جو اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ تربیت اور ہماری اخلاق کی کمی ہے, جو ہمیں اپنے گھر سے لے کے نکلنی چاہیے. والدین ہماری جو تربیت کرتے ہیں, پھر اساتذہ کرتے ہیں, پھر معاشرے کے اندر ہم جو دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. آج کل ایک فیملی ولاگنگ کا بڑا ایک کلچر ہمارے معاشرے میں پروان چڑھتا نظر آ رہا ہے. تو ہر بندے کو وائرل ہونے کا بہت زیادہ شوق ہے. جیسے ہم وائرل ہونے کا شوق رکھتے ہیں تو وہ ہمیں اس طرف نقصان کی طرف لے کے جاتا ہے. جی بہت بہتر. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طاہرہ صاحبہ لاہور سے. جی میری بہن فرمائیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن فرمائیں, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی طاہرہ صاحبہ, ہم نے پوچھنا ہے آپ سے کہ واقع ہے سمندر میں ہیلو. جی 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 فرمائیے فرمائیے. اپنے ٹی وی کا والیوم آف کیجئے. اوکے ٹھیک ہے. ہم پوچھنا ہے کہ اس سمندر میں پانی دیکھا گیا ہے اور ہیلو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے خواب کا پوچھنا تھا کہ میں نے سمندر دیکھا, نیلا صاف پانی ہے تو اس میں درخت لگے ہوئے ہیں, تو میں درخت نیچے سے دیکھ رہی ہوں, پانی سے نیچے درخت بھی نظر آ رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ کتنا اللہ کی شان دیکھو, سمندر سے درخت بھی نیچے آ رہے ہیں. اللہ نے سمندر میں درخت پیدا کیا ہوئے ہیں, سمندر کا پانی بالکل صاف ہے. یہ میں نے خواب دیکھا ہے. جی شکریہ, بہت شکریہ کال کے لیے. جی یزمانی صاحب فرمائیے. سمندر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے خزانے رکھے ہوئے ہیں, اور پھر جب صاف شفاف پانی وہاں دیکھا ہے تو انشاءاللہ خیر و برکت اور رزق اور مال و دولت کی فراوانی. پھر جو وہاں پر درخت دیکھا ہے نا, درخت دراصل آپ کے افراد خانہ, آپ کا کنبہ قبیلہ, آپ کا گھرانہ. تو یہ کوئی ایسی خیر و برکت کہ جس میں صرف خواب دیکھنے والا اس سے مستفید نہیں ہوگا, بلکہ گھرانے کے تمام افراد
اس خیر اور برکت کے اندر شریک ہوں گے. اچھا خواب ہے انشاءاللہ. جی بالکل ٹھیک. برکات رمضان سے ٹرانسمیشن جاری تھی اور اعتکاف کے مسائل کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. مفتی صاحب جواب دے رہے تھے, یزمانی صاحب بھی. اعتکاف کے حوالے سے یہی سبق ہے کہ اس کو ضرور کیجئے اور اس سے خلوت کے ذریعے اپنی روحانیت کو تقویت دیجئے اور اللہ رب العزت والجلال کے قریب ہوئیے. خلوت میں بھی آباد رہے دل کا سفر یا رب, تنہائی میں بھی تیری محبت کا سفر یا رب. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اجازت دیجئے. اللہ حافظ و ناصر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, در بدر کی خاک کتنی چھان لی, لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر,